یہ جو فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، میں تو اس وحی کے تناظر میں لے رہا ہوں اور میں کمپیریٹیولی کہہ رہا ہوں کہ سب سے عظیم وحی جس کا باری تعالیٰ نے بڑے فخریہ انداز میں اور عظمت کے طور پر بیان کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کی وحی تھی کہ ہم نے براہ راست تم سے کلام کیا۔ ایک پہلو میں نے بتایا، اور یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جب طور پہ گئے تھے تو 40 شب و روز گزرے اور پردے کے پیچھے سے باری تعالیٰ نے کلام کیا تو عشق مچل اٹھا گیا۔ جیسے وہ میٹھی میٹھی آواز کانوں میں پڑی نا تو عشق مچل اٹھا اور بے ساختہ کیا اٹھے، رب ارنی انظر الیک، اے پردے کے پیچھے سے بولنے والے محبوب ذرا پردہ اٹھا، میں ایک جھلک دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ عرض کر بیٹھے، بولا تو مجھے اپنا آپ دکھا۔ یاد رکھیں پہلی بھول یہ ہے جو خود عرض کر بیٹھے کہ مولا مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ نقص ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ نقص اس کو ہے کہ زبان کھل جائے، بول پڑے بندہ، اور عشق کامل تب ہوتا ہے کہ بندہ عشق کے ہاتھوں کتنا بھی مجبور ہو، محبوب کو دیکھنے کی بات کبھی اپنی زبان سے نہ کرے۔ یہ کمال ہوتا ہے۔ وہ تو عرض کریں گے نا رب ارنی انظر الیک، مولا دیکھنا چاہتا ہوں دکھا، تو جواب بھی سیدھا سیدھا مل گیا، لن ترانی، موسیٰ ہمیں دکھانے سے انکار نہیں ہے مگر تیری آنکھ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے جو تو مجھے دیکھ سکے۔ تو جو خود گزارش کرے، ریکویسٹ کرے، اس کو جواب یوں ملا کرتا ہے۔ اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو فرمایا نا ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ تمہارے صاحب نہ بھولے نہ بھٹکے، اور خبردار یہ معراج کا سفر، میری ملاقات کا سفر، میرے دیدار کا سفر، یہ مصطفیٰ کی گزارش پر نہیں ہوا بلکہ میرے مصطفیٰ نے تو اس کے لیے زبان نہیں کھولی۔ اب اس کا ترجمہ کیا جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں نا، کیونکہ ہم اس راہ کے مسافر نہیں ہیں، اس لیے ہر کوئی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا۔ مگر عاشقوں سے پوچھیں جنہوں نے اس پر بات کی، وہ کہتے ہیں رضائے خاطر محبوب شرط دیدار بحکم شوق ملاحظان مکن کہ بے نبی۔ اب یہ بڑی قابل غور بات ہے، اس کو توجہ سے سنیں، یہ عاشقوں کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں محبوب کی رضا کی خاطر ان کے دیدار کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ کبھی عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود دیکھنے کی بات نہ کرنا، یہ بھی بے ادبی ہو جائے گا۔ اس کے لیے بھی انتظار کیا جائے کہ محبوب دکھانا چاہتا بھی ہے یا نہیں دکھانا چاہتا۔ یہ ہے عشق کا کمال۔ اور قربان جائیں، معلوم نہیں آقا سے بڑھ کر عاشق کون ہوگا، کو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کتنا کہ دل چاہتا ہوگا کہ مولا کے حسن کے نظاروں کو تکو، مگر زبان نہیں کھولی۔ فرمایا یہ غلطی نہیں کی، بھولے نہیں، بھٹکے نہیں، اور جب بندہ خود نہیں مانگتا تو پھر دستے عطا دینے کے لیے خود بڑا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی نا، ادھر شیطان سے بھی ایک غفلت اور بھول ہوئی تھی۔ جب شیطان سے پوچھا غلطی کیوں کی تو اکڑ گیا، دلائل دینا شروع کر دیا۔ اور جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، وہ گندم کا دانہ کھا لیا، حالانکہ اس بدبخت شیطان نے اسی مولا کی قسمیں کھا کھا کر ادھر توجہ دلائی تھی، اور اسی یار کے عشق کی خاطر انہوں نے وہ بھول کر لی تھی، دانہ کھا لیا تھا۔ مگر جیسے باری تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم نے ایسا کیوں کیا تو کوئی جواب نہیں دیا۔ لاکھ دلائل تھے کہ شیطان نے برگلا دیا، تیری قسمیں کھائی تھی، یہ کہا تھا کہ جنت میں کبھی نکلو گے نہیں، اسی قربت میں ہمیشہ رہو گے، نہیں۔ ایک ہی بات کی، مولا بس غلطی ہو، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر معاف نہ کیا تو خسارے والوں میں سے۔ جب بندہ یوں زبان بند رکھے تو پھر صفائی کے لیے خدا خود بولتا ہے۔ میں کیا ہوا اگر آدم نے دانا چکھ لیا؟ میں خدا اعلان کر رہا ہوں، لم نجد لہ عزما، آدم نے کھایا ضرور مگر آدم کا اس کھانے کے پیچھے نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں۔ جب بندہ خود نہیں مانگتا نا، پھر دستے عطا دینے کے لیے خود بڑا کرتا ہے۔
اور یہی آقا کی شان ہے. وہ دیکھیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی گئے, ہمارے آقا بھی گئے, مگر وہ غالباً اعلیٰ حضرت ہی کا یہ کلام ہے کہ اپنا جانا اور ہے, ان کا بلانا اور ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام جا کر بھی کہہ رہے ہیں کہ مولا دیکھنا چاہتا ہوں, جواب مل رہا ہے لن ترانی, موسیٰ نہیں دیکھ سکتا. اور ادھر آقا آرام فرما رہے ہیں, اور خدا خود جبریل کو بھیج کر دیدار کے لیے جار کو بلوا رہا. اور رہی صحیح کسر اگلی آیات میں نکال دی. آگے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا یہ محبوب تو وہ ہے جو اس وقت تک زبان نہیں کھولتا جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آ جائے. اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, بس جب جس لمحے جو ان کی زبان سے نکل جائے بس سمجھ جاؤ وہی اللہ کی وحی ہوتی ہے. یہ وحی کے بغیر نہیں ہوتے. تو جنہوں نے زبان کو بند کر لیا ہو, خود کو مولا کی ذات میں اس قدر فنا کر دیا ہو, مولا بس جو تو چاہے گا وہی ہوگا. تو فرمایا جو رسول اپنی خواہش نفس سے بات ہی نہیں کرتا تو اس نے میرے دیدار کی بات کیسے کی ہے. یہ اس پر سند دے دی. اگلا جملہ دے علمہ شدید القویٰ, کیونکہ یہ محبوب وہ ہے جو سکھایا ہوا ہے اس زور پر. اب میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایک آیت تقاضا کرتی ہے کہ اس پر میں پورا خطاب کروں, مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو منزل تک بس لیں, بس اب کلوز کر کے میں آگے لا رہا ہوں. پھر باری تعالیٰ نے آگے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین. ذرا پورا منظر دیکھیں. باری تعالیٰ فرما رہے ثم دنا, لوگوں پہلے میرا محبوب قریب, محبوب سفر طے کر کے ہے, اور آگے فرمایا فتدلی, پس پھر ادھر سے رب اپنی شان کے لائق قریب. ذرا پوری ایک وحی کرنی ہے باری تعالیٰ نے, اس وحی کے لیے سما کیا بنایا جا رہا ہے, ماحول کیا بنایا جا رہا ہے. یہ جب رف کی پرواز کی جواب دے گئی تھی نا, تو وہاں پر میرے آقا نے فرمایا کہ جب اس نورانی سما میں داخل ہوا تو میں نے تھوڑی اجنبیت سی محسوس کی. بس اس کیفیت کے طاری ہونے کی دیری تھی کہ ایک کانوں میں رس گھولتی ہوئی آواز آئی کہ کوئی کہنے والا بڑے ہی پیار سے کہہ رہا تھا کیف یا محمد ان ربک یصلی, کہ پیارے محمد ٹھہر جا کہ بے شک تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے. کہنے والا تو رب, اور رب صلاۃ کون سی پڑھ رہا تھا. اب صلاۃ کا معنی نماز کرے تو وہ تو ہو نہیں سکتا, رب ہماری طرح کی نماز پڑھنے سے پاک ہے. اور اگر صلاۃ کا معنی آپ درود کر لیں تو درود والا صلاۃ تو وہ ہے جو اللہ ہر وقت ہی پڑھتا رہتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت اس نبی مکرم پر درود پڑھتے گئے. تو اللہ اس وقت بھی پڑھ رہا تھا جب آپ ابھی آرام کر رہے تھے, اللہ اس وقت بھی درود پڑھ رہا تھا جب سفر معراج کی ابھی تیاری ہو رہی تھی, اللہ اس وقت بھی درود پڑھ رہا تھا جب بیت المقدس کی منزلیں طے ہو رہی تھی, اللہ اس وقت بھی درود پڑھ رہا تھا جب ساتوں آسمانوں کی مسافتیں طے ہو رہی تھی, اللہ اس وقت بھی درود پڑھ رہا تھا جب رف پر منزلیں طے ہو رہی تھی. اللہ کو ہر وقت درود پڑھتا ہے, وہ سفر میں ہو حضر میں ہو, اللہ کا درود تو جاری رہتا ہے. یہ کون سی صلاۃ تھی جسے پڑھنے کے لیے اللہ نے محبوب کو روکا کہ محبوب ٹھہر جا تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں نے تو لغت کو کھنگالا, اسی لفظ صلاۃ کے 56 معنی میں سے ایک معنی ملا کہ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. کیا معنی ہے اس کا؟ قریب ہونا. جب یہ معنی فرماتے ہیں میری نظروں سے گزرا, دل پکار اٹھا کہ یہی معنی یہاں جچتا ہے. اور بلا تشبیہ و بلا مثال بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جب مہمان آتا ہے نا تو پہلے مہمان سفر طے کر کے آتا ہے, اور جب وہ منزل کے قریب آتا ہے نا میزبانوں کو پتہ چلتا ہے کہ مہمان پہنچنے والا ہے, تو مہمان گھر سے نکل کر آگے بڑھ کر خود آگے جا کے مہمان کا ویلکم کرتے ہیں, استقبال کرتے ہیں. بلا تشبیہ و بلا مثال باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب اتنا لمبا سفر طے کر کے تو آیا ہے, اب تو ذرا ٹھہر جا کہ اب رب تیرے استقبال کے لیے خود تیری قریب آ رہا ہے.
اور اس کی سند فتدلا، پھر رب اپنی شان کے لائق قریب، اور کتنے قریب ہوئے؟ فرمایا فکان قاب قوسین، کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ بنا۔ بس اس کعبہ قوسین کا بھی ایک ہی معنی سمجھاتا ہوں، آپ کی محبت کا سفر ہے، اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ ایک وحی کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا وحی کر کے ماحول سارا دیکھتے چلے جائیں کیسا۔ کعبہ قوسین کا کیا معنی ہے؟ اس کا ایک معنی جو 2 کمانوں سے اسے تشبیہ دی گئی، ایک موقع پر یہ قبلہ حضور نے معنی سمجھانے کے لیے ہزارہ کا مجمع ہے، اور آپ سٹیج پر خطاب کر رہے ہیں، یہ ویڈیو خطاب اویلیبل ہے، نیٹ پر موجود ہوگا، آپ دیکھیے گا اس کو۔ جب کعبہ قوسین پر پہنچے نا تو قبلہ حضور نے سٹیج پر بیٹھے ہوئے 2 لوگوں کو کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے سامعین کے سامنے انہیں کہا کہ ذرا آپس میں گلے مل کے دکھاؤ۔ جب دونوں گلے ملے تو قبلہ حضور فرمانے لگے کہ دیکھیے جب یہ دونوں گلے ملے ہیں تو ایک نے بازو پھیلائے ہیں تو یہ ایک کمان بنی ہے، ادھر سے دوسرے نے بازو پھیلائے ہیں تو دوسری کمان بنی ہے، اور 2 کمانیں تب بنتی ہیں جب 2 دوست آپس میں گلے ملتی ہیں۔ تو فرمایا بلا تشبیہ و بلا مثال، باری تعالیٰ ہمارے سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ کے بغیر، مثال کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی۔ فرمایا اگر تم سمجھنا چاہو کہ شب معراج میرا محبوب میرے کتنے قریب ہوا، تو فرمایا میرا محبوب میرے یوں قریب ہوا جیسے 2 دوست آپس میں گلے مل جائیں۔ اللہ ہماری طرح کے ملنے سے پاک ہے، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ مثال دینا اللہ کی سنت ہے۔ وہ کہتا ہے مچھر تو کیا، اس سے بھی کم تر شے کی مثال دینی پڑے تو میں اس سے بھی حیا نہیں کرتا۔ وہ اپنی شان کے لائق ملے، مگر ہمارے سمجھانے کے لیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی نا مثال کے بغیر، تو فرمایا جیسے 2 دوست تمہارے ہاں گلے مل جاتے ہیں، 2 کمانیں بنتی ہیں، بس شب معراج میرا محبوب یوں قریب ہوا۔ اور آگے فرمایا او اتنا، فرمایا یہاں تک تو بات ہی تمہارے سمجھانے کے لیے کہ تمہیں مثال کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی، رہ گیا حقیقی قرب، تو فرمایا میرا محبوب پھر اس سے بھی اور قریب ہوا۔ مولا اور کتنا قریب ہوا؟ تو اس کی حد، تو آگے کوئی حتیٰ یا الہ کے ساتھ صلہ بیان نہیں کیا، آگے بات مطلق چھوڑ۔ مولا کہاں تک بھی قریب ہوا؟ فرمایا لوگوں آگے حد بیان اس لیے نہیں کر رہا، اب تمہاری عقلیں اس قرب کو سمجھ ہی نہیں سکتی، وہ تمہاری عقلوں سے ماورا ہے، وہ میں جانوں اور میرا محبوب محمد مصطفیٰ جانے کہ وہ حقیقی قرب کا عالم کیا تھا۔ جب قربت کی ان منزلوں پر بٹھا لیا نا اور سارے پردے اٹھا کر وہ محبوب کے سامنے آ گیا، تو پھر فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، لوگوں پس پھر جو اس مولا کے جی میں آیا اس نے اپنے محبوب کی طرف وحی کی۔ وحی کی یہ شان اگر کائنات میں کسی کو میسر ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے جس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ ایسی وحی کائنات میں کسی کو نہیں۔ اب اس وحی کا رنگ دیکھنا ہو تو میں صرف ایک مقام اور پڑھ کے سناتا ہوں، بس موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ میں کر رہا تھا، انہی کی بات بتاتا ہوں، پھر سورہ اعراف کو آپ جا کر کبھی پڑھیے گا۔ باری تعالیٰ نے جب ان کو طور پہ بلا لیا، طور پہ بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کر لیا، اور کلام ہونے کے بعد پھر انہوں نے جب عرض کی کہ مولا دیکھنا چاہتا ہوں جھلک عطا، تو جواب ملا تھا لن ترانی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کی دعا یکسر رد نہیں ہو سکتی۔ باری تعالیٰ نے یہاں بھی یہی فرمایا کہ موسیٰ تیری آنکھ میں اتنی تاب نہیں ہے، ہمیں دکھانے سے انکار ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، موسیٰ سیدھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یوں کرتے ہیں کہ یہ طور پہاڑ ہے، تو ذرا اس پہاڑ کی طرف، ہم اس پہاڑ کو واسطہ بناتے ہیں، آئینہ بناتے ہیں، میں اس پر اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانًا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا، اس نے میرے جلووں کو سمیٹ لیا، تو فرمایا فَسَوْفَ تَرَانِي، تو موسیٰ کی اس کے ذریعے سے میرے جلوے کو پائے۔
ایک سبیل اپنائی. اچھا موسیٰ تو نے دیکھنے کا تقاضا کیا ہے, اور کہتے ہیں وہاں محبت میں مچل کر موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اور ان کی دعا ہر بار قبولیت کا تقاضا کرتی ہے. تاہم باری تعالیٰ نے جیسے ہی اس طور پر ایک صفاتی تجلی ڈالی تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جیسی صفاتی تجلی طور پہ پڑی, طور جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام خود. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوش عطا کیا, اور قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ پھر جب موسیٰ کو افاقہ اس ہوش بے ہوشی سے نکلے اور ایک نیا ہوش آیا تو اٹھتے ہی اس بات سے توبہ کر لی اور عرض کی کہ مولا تو پاک ہے, دیکھے جانے سے پاک ہے, اور میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان لایا. اب یہ بات ہوگی. اب اگلی خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں, جس پر بتانا چاہتا ہوں کہ وحی میں فرق کیا ہے, کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے. اب باری تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا قالا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی, کہ موسیٰ میں نے انسانوں پر تجھے چن لیا, ان میں سے منتخب کر لیا اپنی رسالت کے لیے, اپنے کلام کے لیے. آگے فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُکَ, اور موسیٰ اب کلام تجھ سے ہو گیا, اب تجھے جو کچھ عطا کر رہا ہوں بس اس کے لیے وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, اور اس پر شکر کرنے والے. ذرا غور کریں, قرآن کے تیور دیکھیں, آیتوں کے تیور, انداز, اور باری تعالیٰ کا خطاب کا لب و لہجہ سنتے چلے جائیں. موسیٰ بس میں نے چن لیا ہے, تمہیں بڑا مقام عطا کر. فَخُذْ مَا آتَيْتُکَ, بس جو کچھ دے دیا ہے لے لو. وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, اس پر شکر کرنے والے بن جائیں. اور پھر آگے فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ, وہ تختیاں ملی تھی نا, فرمایا ہم نے تختیوں پر الواح میں سب کچھ لکھ دیا. فی کل شیء موعظۃ, نصیحت کی ہر شے, و تفصیلا لکل شیء, ہر شے کی تفصیل. اور ساتھ فرمایا فخذھا بقوہ, موسیٰ اسے مضبوطی سے تھام. فامر قومک, اور جا کر اپنی قوم کو بھی حکم دے دینا. یاخذوا باحسنھا, کہ اب جو کچھ میں نے دیا ہے اچھے طریقے سے اس پر عمل کریں. خدا ساتھ نصیحتیں کر رہا ہے پوری پوری. اور فرمایا سأریکم دار الفاسقین, یہ بڑی خاص بات ہے. ساتھ ایک دھمکی بھی لگا دی کہ اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو یاد رکھو ٹھکانہ بڑا غلط ہے, عنقریب فاسقوں کا گھر دکھاؤ. یہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی تھی, جس کو قرآن نے نقل کیا. مگر قربان جائے میں اس وحی کی تفسیر میں نہیں جا رہا, بس اس وحی کی ایک ہی بات بتا رہا جو آپ نے سنی ہے کہ میرے آقا باقی کلام تو ایک طرف صرف ایک محبت بری بات تھی. جب آقا پلٹ کے آنے لگے تو امت کے لیے کتنی نمازیں دی تھی باری تعالیٰ نے؟ کتنی دی تھی؟ 50. جب 50 لے کر پلٹ کے واپس آیا, چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام پوچھا رب سے مل کر کے آ رہے ہیں تو اللہ نے امت کے لیے کیا تحفہ دیا؟ فرمایا اللہ نے 50 نمازیں عطا کی. عرض کی مجھے اپنی امت کے حوالے سے خاصا ایکسپیرینس ہے, لگتا ہے کچھ معاملہ زیادہ سخت ہے تو آپ تھوڑی کمی کرواؤں. ادھر ذرا اندازہ دیکھ لیں, جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی بات کی, صفاتی تجلی ہوئی, بے ہوش ہو گئے, ہوش آیا تو آئندہ کے لیے توبہ کرنی, مولا نہیں دیکھنے کی بات کرنا. جب ادھر سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ ذرا زیادہ ہے, کمی کروائیں, تو نہیں کہا کہ مولا نے بلایا تھا تو اب کیا کریں, کیسے جاؤں, نہیں. آقا پھر پلٹ کے واپس. سبحان اللہ. ادھر باری تعالیٰ حکم دے رہے ہیں موسیٰ جو مل گیا ہے لے لو, مضبوطی سے تھامو, کام کو اچھی طرح جا کر سنا دو, اس پر عمل کریں, نہیں کریں گے تو سختی سے نکل جائے. مگر قربان جائیں اللہ کا دیا ہوا تحفہ عرض کی مولا تھوڑی کمی کر دے. باری تعالیٰ نے 5 کم کر کے 45 دے کے پھر بھیج دیا. الغرض کتنے چکر لگے تھے؟ 9 چکر لگے. ذرا غور کریں, وہاں موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی بار کہہ دیا موسیٰ لے جاؤ, عمل نہیں ہوگا تو کام خراب ہو. اور باری تعالیٰ اپنے محبوب کو 9 مرتبہ, آپ یوں سمجھے نا, اگر میں یہ کہنا چاہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے آقا پہلی بار رب کے بلانے پر گئے
اور 9 مرتبہ چھٹے آسمان سے مرضی سے جاتے بھی رہے پلٹ کے آتے. سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. ذرا چشمے تصور میں لائے نا محبوبیت کی کوئی حد ہوتی ہے. اللہ ایک شریعت دے رہا ہے اور پیغمبر کہہ رہے ہیں مولا زیادہ ہے اور کم کر. اچھا ایک بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار نہیں, کتنی باری ہو گئی؟ 9 بار. اور 9ویں بار کی جب پلٹ کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کر کے پھر ایک بار. اب آقا نے فرمایا 5 رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر جسارت کر کے ہمت کر کے عرض کی کہ آقا یہ بھی زیادہ ہے. اور یہاں آ کے ہمارے دل دھڑکتے ہیں کہ کاش ذرا اگلا چکر بھی لگ جاتا ہے تو موجود ہی ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا. اور میرے آقا نے جو اگلی بات کی فرمایا کہ موسیٰ میرے رب نے تو منع نہیں کیا کہ اب 10ویں بار نہیں آئے, مگر اب مجھے جاتے ہوئے خود شرم آتی ہے کیا کہ میری امت اس قابل بھی نہیں ہوگی کہ جو 5 نمازوں کا پڑھا کرنا. اللہ نے 9ویں مرتبہ نہیں کہا تھا محبوب خبردار آپ 10ویں بار پلٹ کریں. اللہ نے یہ جملہ نہیں فرمایا, مگر مولا کو معلوم تھا کہ اب میرے محبوب نے نہیں آنا. تو باری تعالیٰ نے چلتے ہوئے ایک بات فرمائی تھی, محبوب 50 دی تھی 45 کم ہو گئی باقی رہ گئی 5. کہیں دل میں یہ ملال نہ آئے 50 پڑھتے تو امت کو کتنا اجر ملتا, اب 5 رہ گئے ہیں اجر بھی کم ہو جائے گا. فرمایا محبوب ایسا نہ سوچنا, تیرا جو امت نمازیں 5 پڑھے گا میں خدا اجر 50 کا ہی عطا کروں. یہ تو معلوم طرح چشمے تو سفر میں نہ ادھر موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی ہوئی ہے اور ادھر کملی والے آقا پر بھی وحی ہوئی ہے. وقت مجھے بہت زیادہ ہو رہا ہے ورنہ میں بڑی ایمان افروز باتیں اور بھی بتاتا. بس ایک بات جو اور بتا رہا, اسی شب معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی شب جب اللہ نے مجھے سیر کے لیے بلایا تو اوتنا کے مقام پر ہونے والی وحی میں اس وحی کے ذریعے علی کے لیے بھی باری تعالیٰ نے 3 باتیں فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کہ اینڈ پہ اسی علی پر کریں اور معراج کے ساتھ یہ مضمون جوڑ جائے. میں نے بتایا بہت سارے اسپیکٹ ہیں جو رہ گئے, میں صرف وقت کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں. خواتین ہیں, بچے ہیں, کئی بوڑھے بھی ہوں گے, آپ کی مصروفیات ہوں اور لوگوں نے کئی تقریبات میں جانا ہوگا. تو میں بات کو یہیں سے میرتا ہوں, جب موقع ملا تو پھر آگے باتیں ہوگی. میں نے تو صرف ایک وحی کا منظر بتایا, اسی وحی میں سے ایک وحی اور بتا رہا ہوں شب معراج. وہ وحی کیا ہوئی تھی؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ معراج کی رات باری تعالیٰ نے علی کے لیے وحی کی مجھ پر اور 3 باتیں فرمائی کہ پیارے علی کون ہے؟ فرمایا یہ امام المتقین ہے. سارے متقیوں کے امام وہ مولا کائنات علی شیر خدا. فرمایا سید المومنین ہے, سارے مومنوں کے سردار وہ مولا کائنات علی شیر خدا. سبحان اللہ. اور فرمایا قیامت والے دن جو نورانی چہرے والے ہوں گے نا, ان نورانی چہروں والوں کے قائد اور لیڈر اگر ہوں گے تو وہ مولا کائنات علی شیر خدا. من كنت مولا من كنت مولا زهرا کا شوہر حسنین کا بابا میرا بھی مولا میرا بھی مولا ہم سب کا مولا من كنت مولا. ذرا چشمے تصور میں لائیں علی کی عظمتوں کا عالم کیا ہے کہ سارے مومنوں کے سردار بھی علی, سارے متقیوں کے امام بھی علی ہے, اور قیامت والے دن سارے نورانی چہرے والوں کے قائد اور لیڈر بھی علی. یہ 3 شانیں مولا کائنات علی شیر خدا کی وہ ہیں جو قبری والے آقا فرماتے ہیں کہ یہ شب معراج اللہ نے مجھ پر بھیجا, اس وحی میں سے یہ. تو حاضرین مکرم ذرا چشمے تصور میں لائیں کہ یہ علی کو اور نبی کو باری تعالیٰ نے اتنی عظمتیں عطا کی. کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم سال کے بعد بس ان کی یاد کا ایک جلسہ کر لیا کریں, ان کی عظمتیں سنیں سنائیں نعرے لگائیں اور بس گھر چلے جائیں؟ عظمت کسی کو اس لیے عطا کی جاتی ہے کہ اس کی عظمت کو دیکھ کر کوئی ان کا متوالا بن جائے, اس کا عاشق بن جائے.
اس کے در کا سگ اور غلام بنے. علی اور نبی کو اتنی عظمتیں اس لیے عطا کی ہیں کہ ان عظمتوں کو سمجھ کر اپنے دلوں کے اندر ان کی محبت اور عشق کے چراغ روشن. اور باری تعالیٰ نے علی اور نبی کی محبت اور عشق کو مومنوں کا ایمان بنایا ہے. بولو کیا بنایا ہے؟ ایمان بنایا. تو جاننا چاہے مومن کون ہے، ایمان کیا ہے، تو یاد رکھیں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر جب تک کوئی شخص کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق نہیں کرتا اسے ایمان کی خیرات نہیں. وہ ایمان جو کامیابی کے لیے پہلی شرط ہے. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں قرآن کی ایک آیت اور سنانا چاہتا ہوں. بنیادی دو چیزیں چاہیے، کتنی چاہیے؟ ایک ایمان چاہیے، ایک اعمال صالحہ چاہیے. 30ویں پارے کی بڑی معروف سورت ہے سورہ طیبہ. آخری دو آیتوں کو کبھی پڑھیں. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنایا، ان کے لیے حسر کے انداز میں اعلان کیا اولئک هم خیر البریہ. فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں جو میری تمام تر مخلوقات میں سب سے بہتر ہے. ممبر والوں ذرا غور کرو، میں کوئی قصہ کہانی نہیں، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں. فرمایا کہ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال کو سنبھال لیا، اعمال صالحہ کو وتیرہ اور شعار بنا دیا، فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہے. اولئک کلمہ حسن ہم خیر البریہ، تمام تر مخلوقات میں سب سے اچھی اور بہتر ہے. اور اگلی آیت بڑے قابل ہے. فرمایا اب یہ ایمان لے آئے اور جو اعمال صالحہ والے بن گئے، فرمایا ان کا اجر اجرہم عند ربہم جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. فرمایا ان لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. اور آگے سنے جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں ان کے لیے باری تعالیٰ نے ایک سند اور ڈگری کا اعلان کیا. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں جن سے ان کا رب راضی ہو جائے گا، اور پھر اس عمل پر اللہ ان کو جزا وہ عطا کرے گا کہ اس جزا کو پا کر یہ اپنے رب سے راضی ہو. ذرا چشمے تصور میں لائیں کہ جس کو رب کی رضا کی ڈگری مل جائے تو بندہ اور کہاں سے تو ہے منزل پاس کرنے والی. تو بنیادی چیزیں کتنی ہیں؟ دو، ایمان اور اعمال صالحہ. تو یہ جو نبی اور علی ہے نا، ان کی محبت کو اللہ نے ایمان بنایا. کیا بنایا؟ ایمان. اور انہی کی سیرت طیبہ کو اپنانا اور ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ. کوئی جاننا چاہے کہ ایمان کیا ہے تو ایمان کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا. اور اعمال صالحہ کیا ہے؟ اسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ لینا. تو اللہ عظمت اس لیے عطا کرتا ہے. دیکھیں نا کئی لوگوں کے بھی یہاں بڑے بڑے وہ ان کے وہ لیڈر بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں. کوئی کرکٹر ہوتا ہے، کوئی اور بڑا کوئی نام پیدا کرنے والا ہوتا ہے. لوگ پھر اپنے باپ بھی ان جیسے رکھتے ہیں، پھر دیوانہ وار ان کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے ہیں. تو بھائی تو جتنا عظیم ہو لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے محبوب کے محبوب مولا کائنات علی شیر خدا کو یہ عظمتیں اس لیے عطا کی تاکہ ہم ان کی ذات سے محبت کرنے والے بنے، تاکہ ہمیں ایمان ملے اور ان کے نقش قدم پر چلے تاکہ ہمارے اعمال سمجھیں. اور اگر یہ دونوں چیزیں کسی خوش نصیب کو میسر آ جائیں تو سمجھو دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی. اور آخری بات جو اس ذیل میں اور کرنا چاہ رہا ہوں وہ یاد رکھیں، یہ نبی اور علی خاص طور پر یہ دو ہستی. نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے ایک ذمہ داری دے کر دی.
اور وہ ذمہ داری یہ تھی، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور بھیجا اس کے لیے تاکہ یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر لاتا۔ تو کملی والے آقا کے ذمے اس دین کو باطل نظاموں پر غالب کرنا ہے، اور آقا نے ایک مرتبہ اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر 8 ہجری میں جب قربانیوں کی تاریخ رقم ہو چکی تھی اس سے پہلے، تو آپ فاتحانہ شان کے ساتھ جب مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک مرتبہ اس دین کو دنیا کے سب ادیان پر غالب کر کے دکھا دیا، اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام کے ڈنڈے بجے اسلام کا پرچم۔ مگر حاضرین مکرم،